أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یونین کونسل سے مجھے میرے سیکٹری کے پاس ایک دفعہ گیا. اس نے مجھے بتایا وہ ہاتھ باندھ کر ایسے بیٹھا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یقین مانے اتنا یونین کونسل کا سیکٹری پریشان. کہتا کہ اتنی زیادہ طلاق کی شرح ہو گئی، اتنی زیادہ طلاق کی شرح ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ شادیاں نہیں ہو رہی، اتنے زیادہ لوگ دنیا سے نہیں جا رہے جتنی زیادہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے. یہ لوگ کیوں طلاقیں دے رہے ہیں؟ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر کسی کے اندر کوئی معاملہ ہے، بڑوں کو بٹھائیں، سمجھائیں، ان کو سلوک اتفاق کے ساتھ بٹھا کر سمجھائیں. سیکٹری جو یونین کونسل ہوتا ہے اس کا بھی فل یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں فریقین کو بلاؤں، اکٹھے کراؤں، ان کے درمیان صلح کرا سکوں. سیکٹری یونین کونسل جو ہوتا ہے وہ بھی اس فریضے کو ادا کرتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہے. سب سے برا فعل یہ ہے کہ انسان اپنی وائف کو، اپنی بیگم کو طلاق دے. طلاق نہیں دینے چاہیے، کسی صورت میں نہیں دینے چاہیے. معاملات کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عورت ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن معاملات کو سلجھانا چاہیے. لیکن آج کل لوگ معاملات کو سلجھاتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں بات کو، ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہی نہیں ہے. جب یہ تقریب ہوتی ہے شادی کی، لڑکے والے اپنی محنتیں، کوششیں، بڑے ان کے جا کے لڑکی والے کو دیکھ کر آتے ہیں، اتنی محنتیں، اتنی تکلیفیں کاٹتے ہیں، اور لڑکی والے لڑکوں والوں کے گھر جاتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے لین دین کو چیک کرتے ہیں. پھر آخر وہ خطبہ منگنی کرتے ہیں. عربی میں منگنی کو خطبہ کہتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں دونوں فیملیاں. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ ایک اسلامی رشتہ ہے. یہ ہمیں اسلام نے یہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں. ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہے. آج ہمیں کیا ہو چکا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اور یہ طلاقیں کب بڑھتی ہیں؟ جب غلط فہمیاں، جب ہم نے سچ بولنا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطبے میں، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں یہ دو آیات پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ایسی 3 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، ہر نکاح کے خطبہ میں، ہر عید کے خطبے میں پڑھا تھے. اس کے اندر جو بتایا گیا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، مسلمان کو ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے. سوچنے سے، بولنے سے پہلے سوچا جائے پھر بولا جائے. تو آج ہم یہ غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوتی جب انسان سچی بات نہیں کرتا. یہ ننان ساس اور یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی کے معاملات، دیور جیٹھ کے معاملات، جب سچ نہیں بولتے اور ہم ایسی غلط فہمیاں دور آ جاتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک معاہدہ ہوتا ہے. جو لوگ اس رشتے کو جوڑتے ہیں، اس کردار کو ادا کرتے ہیں، بعد میں بھی ان کے خیر و عافیت کا، ان فیملیوں کا پتہ رکھتے رہنا چاہیے. اور ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے. نہیں بس ٹھیک ہے، رشتے کو باندھ دیا، وہ اپنے گھر، لڑکی لڑکا جانے والے. یہ ایک بہت بڑی ایک نیکی ہوتی ہے. اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس چیز کا ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور جب یہ انسان سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، پھر نچاکیاں، غلط فہمیاں، دوریاں، تکلیفیں، ایک دوسرے کا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بہتان بازیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، غلط فہمیاں اور شک ایک دوسرے کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بات اس میں ہوتی کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین، ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. یقین میں نہیں ہے، آئے دن سیکٹری یونین کونسل کہتا ہے کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. لوگ بات کو سمجھتے نہیں، رشتے نبھاتے نہیں. لوگ تو رشتے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہی ساری عمر رہنا ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے. اگر انسان دنیا کے اندر آ تو اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا پڑھنا، اس کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، والدین کا خیال رکھنا، یہ ساری جنت ہے. کیا یہ رشتہ ازدواج منسلک ہونا، کیا یہ جنت نہیں ہے؟ کہ جب میاں بیوی جو ہے ان کا رشتہ ہو جاتا ہے، اللہ رب الاولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، کیا یہ جنت نہیں ہے؟ اللہ اولاد دیتا ہے، کیا یہ جنت نہیں ہے؟ اولاد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ جنت نہیں ہے؟
تو ہمیں ان چیزوں کا غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دینا چاہیے، معاملات کو سلجھانا چاہیے، معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کا دل سخت ہے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ اگر عورت کا دل سخت ہے تو اس کا سمجھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کرتے اس کو سمجھانا چاہیے، نہیں چھوٹی سی بات پہ طلاق دینا چاہیے۔ تو ہمیں اس چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو آسان بنائے، ہمارے پریشانیاں ختم کرے، اور جتنے بھی رشتہ ازدواج کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سلوک، پیار، اتفاق اور محبت کے ساتھ، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزاری ہے، اس طرح ہمیں بھی زندگی گزارنا چاہیے۔ آج ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی معاملات بڑھ جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سڑک پہ چلا جاتا ہے، وہ کسی روڈ پہ چلا جاتا ہے، کہ وہ ٹرین کے آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی حضرت فاطمہ سے ناراض ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر لیٹا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو علی کہتے ہیں کہ میں گھر سے ناراض ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے جاتے ہیں اور جا کر صلح صفائی کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت علی مساجد میں جا کر لیٹنا شروع کر دیتے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، اللہ معاف فرمائے، خودکشیاں کر لیتے ہیں، بات پہ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عقل سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے عقل والو، اللہ کہتے ہیں عقل والو، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقل والوں کو اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہماری یہ محنتیں اور یہ جتنے بھی رشتے ہم جوڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔